لیکن ہم اپنے مذہب کے بھی وفادار ہیں. ہم آزاد ہندوستان زندہ باد تو کہہ سکتے ہیں لیکن جان دے سکتے ہیں، وندے ماترم نہیں کہہ سکتے. تو ہم گردن دے سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے ہیں. اور باقی جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ ہندوستان سے ہم مسلمانوں کو نکال دیں گے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے. اس لیے کہ یہ مسلمان یہاں پہ بسایا ہے تو خواجہ غریب نواز نے بسایا ہے. تو خواجہ نے جن اونٹوں کو بٹھایا تھا ان کو کوئی ماں کا لال اٹھا نہیں سکا. تو جن مسلمانوں کو بسایا ہے کوئی طاقت ہندوستان سے انہیں نکال نہیں سکتی ہے. تو ہندوستان وندے ماترم سے نہیں چلے گا، آئین ہند سے چلے گا. جو جبری طور پر لوگوں کو وندے ماترم کہنے کے لیے مارتے ہیں پیٹتے ہیں، یہ ہندوستان کے وفادار نہیں، غدار ہے، غدار ہے. اگر آپ دنیا کا ماحول دیکھیں گے، سارے جہاں کا ماحول دیکھیں گے، دنیا کے ہر ملک کا ماحول دیکھیں گے، پوری دنیا کے اندر آپ کو بے سکونی نظر آئے گی، بے چینی نظر آئے گی. دولت ہے سکون نہیں، بنگلہ ہے سکون نہیں، اور عہدہ ہے سکون نہیں، پیسہ ہے سکون نہیں، اور ہیرے ہیں سکون نہیں، جواہرات ہیں سکون نہیں، سونا ہے سکون نہیں، چاندی ہے سکون نہیں، اور دولت کے انبار ہیں اس کے باوجود سکون نہیں ہے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ببانگ دوحل میں اس اسٹیج سے پیغام دینا چاہتا ہوں، اور دنیا والوں تم بالکل غلط رانگ سائڈ چل رہے ہو، غلط راستے کے اوپر چل رہے ہو. تمہیں اگر سکون ملے گا تو یہ سکون اور یہ چین نہ دولت کے انبار میں ہے، نہ سونا و چاندی کے اندر ہے، نہ عہدے و مرتبے کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر دنیا اور آخرت کا سکون رکھا ہے محمد عربی کے طریقے میں رکھا ہے. صحابی قد نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ آسمان رشد و ہدایت کے ستارے ہیں، تم کسی کے پیچھے چلو گے اللہ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا. حضرات گرامی، صرف 2-3 باتیں آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کروں گا. پہلی بات یہ، عقیدہ توحید ہماری اساس ہے، عقیدہ توحید ہماری بنیاد ہے. توحید کے بغیر نہ چارہ ہے نہ گزارا ہے. اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سب سے پہلی تعلیم ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں تم اس بات کی گواہی دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی کامیابیاں تمہیں عطا فرمائے گا. عقیدہ توحید کے اوپر قائم رہنا. اور عقیدہ توحید کون سا ہے؟ وہی عقیدہ توحید جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے، جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے احادیث نے ہمیں بتایا ہے، جو سلف الصالحین نے ہمیں بتایا ہے، جو اکابرین امت نے ہمیں بتایا ہے. تو عقیدہ توحید کے اوپر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں. لہٰذا میں ببانگ دوحل یہ بات، یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے اپنے حساب سے، اور میری یہ بات پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے، اپنے حساب سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم وطن کے بڑے محب ہیں اور ہم سے بڑا وطن کا محب کوئی نہیں ہے. اب ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ وہی محب وطن ہوگا، وہی ہندوستان سے محبت کرنے والا ہوگا جو ہندوستان کی چھاتی کے اوپر کھڑے ہو کر کے وندے ماترم کا نعرہ لگائے گا، ورنہ ہم کسی کو اس طرح محب وطن نہیں مانیں گے. تو میں نے ایک بڑے افسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے یہ بات کہی تھی. الحمدللہ ہم ملک کے وفادار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ہم اپنے مذہب کے بھی وفادار ہیں. ہم آزاد ہندوستان زندہ باد تو کہہ سکتے ہیں لیکن جان دے سکتے ہیں، وندے ماترم نہیں کہہ سکتے. اس لیے سورج کو روشنی دینے والا میرا رب ہے، چاند کو تابانی دینے والا میرا رب ہے، آسمان کو پیدا کرنے والا رب ہے، زمین کو پیدا کرنے والا رب ہے، دنیا جہان کو پیدا کرنے والا رب ہے، اور ہندوستان کو زرخیزی دینے والا بھی رب ہے. تو ہم گردن دے سکتے ہیں، شرک نہیں کر سکتے ہیں. اور باقی جہاں تک تم یہ کہتے ہو کہ ہندوستان سے ہم مسلمانوں کو نکال دیں گے، یہ تمہاری غلط سوچ ہے. اس لیے کہ یہ مسلمان یہاں پہ بسا ہے تو
تو خواجہ غریب نواز نے بسایا ہے، تو خواجہ نے جن اونٹوں کو بٹھایا تھا ان کو کوئی ماں کا لال اٹھا نہیں سکا، تو جن مسلمانوں کو بسایا ہے کوئی طاقت ہندوستان سے انہیں نکال نہیں سکتی ہے۔ شریعت۔ اگلی بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں ایک تنظیم، ہماری تنظیم کا نام ہے جماعت اہل سنت، اور جماعت اہل سنت کا دستور موجود ہے۔ کوئی تنظیم دستور کے بغیر نہیں چل سکتی، ادارہ دستور کے بغیر نہیں چل سکتا، کالج دستور کے بغیر نہیں چل سکتا، یونیورسٹی دستور کے بغیر نہیں چل سکتی، مدرسہ دستور کے بغیر نہیں چل سکتا، کوئی بھی انسٹیٹیوٹ کیوں نہ ہو اس کے لیے دستور کا ہونا ضروری ہے۔ تو ہندوستان وندے ماترم سے نہیں چلے گا، آئین ہند سے چلے گا۔ اب اگر آئین ہند کے اندر، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کے اندر اگر یہ وندے ماترم کا کوئی باب ہے تو پھر اس کے اوپر بحث و تمہیز ہو سکتی ہے، اور اگر ایسا نہیں تو ہندوستان کی دھرتی کے اوپر کھڑے ہو کر کے جو جبری طور پر لوگوں کو وندے ماترم کہنے کے لیے مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، یہ ہندوستان کے وفادار نہیں، غدار ہے، غدار ہے۔ اور مسلمانوں، میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ اللہ نے جو موت لکھی ہے 1 منٹ پہلے آ سکتی ہے؟ زور سے پورے سینے کا زور لگا کے جواب دے، 1 منٹ پہلے موت آ سکتی ہے؟ 1 منٹ بعد موت آ سکتی ہے؟ جب اللہ نے موت کا وقت متعین کیا ہے تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، تو دنیا ساری بھی مخالف ہو جائے، ہم کل بھی محمد عربی کے غلام تھے، آج بھی حضور کے غلام ہیں۔ حضرات گرامی، عقیدہ توحید کے اوپر کسی سے کوئی سمجھوتا نہیں۔ اور دوسری بات، ادب رسول، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ادب اور حضور کا احترام، جو علامہ اقبال کے شعر سے ہے، ادب کا حیث زیر آسماں عرش نازک تر، نفس گم کر دمی آئے جنید و با یزیدی جا، اور جو انہوں نے فرمایا بمصطفیٰ برسا خیشرا کہ دی ہما اوس اگر باؤ نہ رسیدی تمام بول احبیس۔ دنیا کی کتنی عبادت ہو، ریاضت ہو، تقویٰ ہو، طہارت ہو، جب تک حضور کا ادب نہیں تو اس آدمی میں اور ابو لہب کے اندر کوئی فرق نہیں۔ حضرات گرامی، اور تیسری بات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم جن ہستیوں نے بلند کیا ہے ان کا نام ہے صحابہ کرام۔ اور جتنے صحابی ہیں، اب میں ایک بات عرض کروں کہ صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ لوگ غلط زبان استعمال کر دیتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ صحابہ سے بھی غلطی ممکن ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ عن الخطا رکھا ہے۔ اہل بیت اطہار، اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، صحابہ کے ادب کا مطلب یہ ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ کوتاہی ہے، اور کچھ سمجھتے ہیں نہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کا یہ مطلب ہوا کہ صحابہ کرام کا ادب نہیں ہے۔ تو جماعت اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے، صحابہ ہماری ایک آنکھ ہیں، اہل بیت ہماری دوسری آنکھ ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ دائیں آنکھ کون سے ہے، بائیں کون سی ہے، تو یہاں بھی ہم یہ کہیں گے ہماری بائیں کوئی نہیں ہے، صحابہ بھی دائیں آنکھ ہے، اہل بیت بھی دائیں آنکھ ہے۔ ہم تو اتنا فرق بھی نہیں کرتے، دونوں کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور اگلی بات میں یہ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے، صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، تلواریں چلیں، بالکل چلیں، اور بہت کچھ ہوا، یہ تاریخ ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ صحابہ کے درمیان لڑائیاں ہوئیں، یہ ہے تاریخ، اور یہ ہے تاریخی واقعات، اور ہر واقعے کی دیکھی جاتی ہے سند، اور سند کا ہوتا ہے اعتبار کہ یہ سند کون سی ہے۔ تو یہ سند کا، اگر سند کا سلسلہ، یہ علماء کی توجہ، اگر سند کا سلسلہ اسلام سے غائب کر دیا جائے، ساری عمارت زمین بوس ہو جائے گی۔ اس لیے یہ جو قرآن حکیم ہے،
قرآن حکیم ہم تک پہنچا، کیسے پہنچا؟ سند متواتر کے ذریعے پہنچا ہے۔ حضرات گرامی وقار، اب ایک طرف ہے قرآن حکیم کی آیت، میرا رب فرماتا ہے وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، رب فرماتا ہے دونوں برابر نہیں۔ دونوں برابر؟ بولو دونوں برابر۔ یا اللہ، یہ فتح مکہ سے پہلے صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات حضرت سعد، حضرت سعید، حضرت بلال، یہ تو پہلے ایمان لائے، اور فتح مکہ کے بعد حضرت امیر معاویہ، فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان، فتح مکہ کے بعد ایک کثیر جماعت ہے۔ اب دونوں کا رتبہ اور مرتبہ برابر نہیں۔ جو لوگ امیر معاویہ اور حضرت علی کو برابر کہتے ہیں وہ گمراہی پہ ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ حضرت امیر معاویہ سے کروڑوں درجے اونچے اور بلند اور افضل اور اعلیٰ ہے۔ یہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے، برابر نہیں۔ لیکن اگر کوئی صحابی اگر اس سے خطا بھی ہو گئی تو میرے اللہ تو بتا ان کے تعلق سے ہم کیا نظریہ رکھیں؟ تو میرا رب فرماتا ہے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، میرا رب فرماتا ہے میں نے سارے صحابہ کو جنتی بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب یہ ہے قرآن کی آیت، اور قرآن کی آیت یہ ہے نص قطعی، اور عبارت النص سے یہ ثابت ہے ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ ہے قرآن کی آیت۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ صحابی ہیں، صحبت رسول میں میسر ہے، اور دنیا کی کوئی عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اب اگر صحابہ کرام کے درمیان کچھ لڑائیاں ہوئیں تو میں ایک مثال کے ذریعے بات واضح کر دوں۔ ہماری ماں بڑا مرتبہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ہمارا باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو ماں اور باپ کی اگر لڑائی ہو جائے تو اولاد کو کس کا ساتھ دینا ہے، ماں کا یا باپ کا؟ زور سے زور سے زور سے، دونوں کا ساتھ دینا ہے، کیونکہ ماں کا درجہ بھی اونچا، باپ کا درجہ بھی اونچا۔ تو آپ دیکھیے امیر معاویہ اور شیر خدا کے درمیان اگر لڑائی ہوئی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق بدست حیدر کرار، لیکن امیر معاویہ بھی ہمارے سردار اور ان پہ تان و تشنیع کار فجار۔ حضرات گرامی وقار، مجھے اور بھی بہت کچھ کہنا تھا، لیکن یاد رکھیں عقیدہ توحید، ادب رسالت، ادب صحابہ، ادب اہل بیت، اور اس کے بعد اپنا عمل صحیح کرنا۔ ہمارے سنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے، بس بیڑا پار ہو گیا۔ بیڑا پار ضرور ہوگا جب فجر کے اندر آپ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کریں گے، ظہر عصر مغرب عشاء ادا کریں گے، جب نماز روزہ زکوٰۃ حج کی پابندی کریں گے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں گے، اور مدارس اسلامیہ ملت اسلامیہ کے لیے اتنے ضروری ہیں جس طرح انسان کی رگوں کے اندر چلنے والا خون ضروری ہے۔ انسان کی رگوں سے اگر خون ختم ہو جائے انسان کی زندگی کا چراغ گل ہو جاتا ہے، اور اگر ملت اسلامیہ سے مدرسے ختم ہو جائیں ملت اسلامیہ کی آنکھ بند ہونے کا خدشہ ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک عظیم ترین ادارہ ہے، یہ کون سا ادارہ؟ جامعہ غوثیہ انوار الاسلام۔ میری گزارش رہے گی اسٹیج سے لے کر کے نیچے تک چند لوگ بیچ میں کھڑے ہو جائیں، کوئی ایک آدمی بھی آپ پیچھے نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وہ گھر ہے جس کے بارے میں آقا کریم علیہ السلام یہاں سے فارغ شدہ لوگوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں جو صحیح طالب علم اور عالم دین ہو، اگر وہ کسی بستی سے گزر جائے اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ لوگ اسی مدرسے کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ بہت کچھ کہنا تھا لیکن باقی باتیں پھر کبھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔